بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آج 28 مئی 2026 ہے۔ مئی کا مہینہ دیگر مہینوں سے اپنے اندر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، جس میں بہت سے اہم اور خاص واقعات رونما ہوئے۔ ان کے حوالے سے آج میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مئی میں ایک تو سب سے پہلے 1 مئی جو کہ عالمی دن مزدوروں کے حوالے سے منایا جاتا ہے، مزدور ڈے 1 مئی کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے چند اشعار ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ایسی مل میں ہوں مزدور جس میں شام تلک، میں ایسی مل میں ہوں مزدور جس میں شام تلک، ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں آتا، ذرا سا وقفہ آرام بھی نہیں آتا۔ بزرگ حج کیا کرتے تھے جتنے پیسوں میں، اب اس رقم میں احرام بھی نہیں آتا، اب اس رقم میں احرام بھی نہیں آتا۔ اور زیادہ بچے نہ پیدا کروں تو اور کیا کروں میں، مجھے تو اور کوئی کام بھی مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اسی طرح 9 مئی ایک ایسا دن تھا سیاہ، جس میں کچھ مخصوص لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے تھے، اور ان کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ وہ لیگی ہو، انصافی ہو یا بی بی کا دلارا ہو، وہ لیگی ہو، انصافی ہو یا بی بی کا دلارا ہو، سولی پہ چڑھا دو جس سے ملت کا خسارہ ہو۔ اور 10 مئی یہ تو ایک یادگار دن تھا، جو کہ آپریشن بنیان مرصوص، مارکہ حق اور یوم فتح مبین کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے حوالے سے 2 شعر سناؤں گا کہ 10 مئی کی صبح جب چھائی، رب کی رحمت پیغام فتح لائی، رافیل گرا تو شیونی ہاتھ میں آئی، شاہینوں کے ہاتھوں ہمسایوں کی شامت آئی۔ اچھا، یہ شیونی کیا ہوتا ہے؟ یہ شیونی نا ان کی پائلٹ تھی۔ ہاں جی، یہ انڈین پائلٹ تھی جو پکڑی گئی تھی۔ اچھا، تو وہ شیونی ہاتھ میں آ گئی نا، وہ پھر چھوڑ دی کہ؟ ہاں جی، چھوڑ ہی دینا تھا، ہم نے ان کا مال، کسی کے نکاح میں نہیں، ہم نے ان کا مال رکھ کے کیا کرنا ہے۔ مالے کریم۔ اچھا، تو دوسرا شعر ہے کہ یہ خاص ان کے لیے، گائے کو ماتا کہنے والے، گائے کو ماتا کہنے والے، لے اب گنگا کی خاک چوس، ہم ہیں شاہین اسلام کے، یاد رکھ بنیان مرصوص۔ اب اس کے بعد ہاں جی، اس کے بعد 26 مئی، 26 مئی، ہاں جی، اس میں آپ خاص کر لیٹرین کا ذکر کریں۔ مرزا ہاؤس کا ذکر ہوگا۔ 26 مئی ایک انتہائی اہم دن ہے کہ 26 مئی آپ جانتے ہیں 1908، جس میں منکر ختم نبوت مرزا غلام احمد قادیانی اپنے انجام کو پہنچا۔ تو 26 مئی 1908 کا دن تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی اس دنیا کو اس نے رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا آخری مرحلہ تھا، وہ کون سی خاص جگہ تھی؟ جی، یہ لاہور میں لکشمی ہے۔ نہیں، وہ جگہ جس میں وہ مرا خاص کر۔ ہاں، میں ادھر بتانے لگا ہوں نا، لاہور میں گڑی شو، یہ وہاں پہ آیا تھا اپنے ایک مرید کے پاس، دعوت تھی، اور دعوت میں کھانا کھانے کے بعد
حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے باتھ روم جانا ہے، کیونکہ حضرت صاحب کو بیماری تھی بہت زیادہ پخانے کی، ہاں جی پیشاب بھی بڑا زیادہ آتا تھا، اور حضرت کھانا کھایا تو پھر پیٹ خراب ہو گیا، تو کہتے ہیں جی باتھ روم جانا ہے، تو حضرت صاحب کی رہنمائی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ باتھ روم کے اندر ہی اسرائیل کو بھیج دیا کہ وہیں سے لے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو باتھ روم میں ہی جو ہے اس کے منہ سے بھی پخانہ نکلا اور پیچھے سے تو نکل ہی رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ موت دی، دونوں طرف سے جاری ہو گیا، جی دونوں طرف سے ہی، اور یہ گند جاری تھا پہلے ہی، جی ایسے ہی ہے، منہ سے پخانا تو اس کا اس وقت نکل گیا تھا جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا، جی ایسے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند شعر بھی سنانا چاہوں گا، نظم تو کافی لمبی ہے لیکن چند شعر سناؤں گا میں اس کے حوالے سے کہ اس کو کیا کیا مسئلے تھے، اور اس کا ایک مرید تھا مولوی نور الدین، وہ خلیفہ اول بھی بنا تھا ان کا، تو مکالمہ ہے مولوی نور الدین کا اور مرزا کا آپس میں۔ گا مینوں سی لگیاں سو بیماریاں، گا مینوں سی لگیاں سو بیماریاں، یہ مرزا غلام احمد سے گاما، اچھا ہاں گاما، گا مینوں سی لگیاں سو بیماریاں، تائیوں سی حکیم نور الدین نال یاریاں، تائیوں سی حکیم نور الدین نال یاریاں، سب کولوں پیڑا اینوں لگیا سی مرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی، دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی، بندہ سی کہ پانی کڈن والی اے مشین سی، اور بندہ سی کہ پانی کڈن والی اے مشین سی، دل او دا ہور کتے لگدا ہی نہ سی، لیٹرین لانتی دی کڈی سونی تھاں سی، اور لیٹرین لانتی دی کڈی سونی تھاں سی، بوجھے وچ مرزا سی شیشہ ایک رکھدا، کڑی موڑی او دے وچ بوتھی سی او تکدا، کڑی موڑی او دے وچ بوتھی سی او تکدا، مرزے نے غور نال شیشے وچ کوڑیا، مرزے نے غور نال شیشے وچ کوڑیا، کہن لگا ایک گل دس مینوں نوریا، مینوں انج لگے میری اکھ ہورا جائیے، مصری حسینہ کلو پتڑا تے گئی ہے، مصری حسینہ کلو پتڑا تے گئی ہے، مرزے نو دتا ہے جواب نور الدین نے، مرزے نو دتا ہے جواب نور الدین نے، تیرے نالو رچھ تے لنگور بھی حسین نے، اے تیرے نالو رچھ تے لنگور بھی حسین نے، اتوں پاویں کئی ہور سانو لگنا ہے، اتوں پاویں کئی ہور سانو لگنا ہے، سچ پوچھے وچوں پورا سور سانو لگنا ہے، سچ پوچھے وچوں پورا سور سانو لگنا ہے۔ تو نظم تو کافی لمبی ہے لیکن میں اپنی یہ گفتگو جو ہے ہاں جی اس تاریخی حوالے سے اس کو یہیں پہ میں ختم کر کے تو آگے چلتا ہوں۔ 27 مئی، یہ 26 مئی کا ذکر ہو گیا نا یوم مرگے منکر ختم نبوت کے حوالے سے، تو 27 مئی جو کہ کل کا دن گزرا ہے، 27 مئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ عطا فرمائی، وہ اس سال جی دنوں میں سے عظیم ترین دن، اور یہ دنوں میں سے عظیم ترین دن گزر رہے ہیں، ایام تشریق بھی ہے جس میں 27 مئی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم ترین دن دیا یوم نحر، اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس میں بہت سی قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس کے بعد آج ہے 28 مئی، 28 مئی دو حوالوں سے ہے، ایک تو ایام تشریق میں سے پہلا دن ہے، تو یہ تکبیرات کے حوالے سے بھی بڑا معروف ہے، 10 مئی سے لے کے 10 ذی الحج سے لے کے تو 13 ذی الحج تک تکبیرات جو ہے ان کی گونج جو ہے یہ صحابہ سے بھی مروی ہے، اور اس طرح حدیث سے بھی ہے کہ ثابت ہے کہ نبی پاک بھی تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو 28 مئی جس کا ذکر ابھی چل رہا ہے، ایک تو
آپ کو بتایا کہ ایام تشریق میں سے پہلا ہے، آج کا دن آ گیا، اور دوسرا 28 مئی 1998 یوم تکبیر کے حوالے سے موسوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 28 مئی 1998 میں ایٹمی پاور ہونے کا شرف بخشا، اور بہت سے سائنسدان اور بہت سے جو ہے اس دور میں رہنما تھے جن کا کردار ہے، جن میں سے ایک معروف نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو 10 مئی کے حوالے سے ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ چاوی کے پہاڑوں پہ تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، دنگ عقل کی دنیا تھی حیران تھا دشمن بھی، دنگ عقل کی دنیا تھی حیران تھا دشمن بھی، اس پرچم ہلالی کے کیا خوب نظارے تھے، اس پرچم ہلالی کے کیا خوب نظارے تھے، چاوی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، کیا خوف تھا ہیبت تھی کیا شان شجاعت تھی، کیا خوف تھا ہیبت تھی کیا شان شجاعت تھی، جاں باز وہ دھرتی کے شعلے تھے شرارے تھے، جاں باز وہ دھرتی کے شعلے تھے شرارے تھے، چاوی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے، پیغام تھا دنیا کو کمزور نہ سمجھو ہمیں، پیغام تھا دنیا کو کمزور نہ سمجھو ہمیں، اللہ کی نصرت کے کیا خوب اشارے تھے، اللہ کی نصرت کے کیا خوب اشارے تھے، پختون نہ پنجابی سندھی نہ بلوچی تھے، یہ پاک وطن سب کا ایمان کے خزانے تھے، چاوی کے پہاڑوں پر تکبیر کے نعرے تھے، چمک اٹھے ملت کے مقدر کے ستارے تھے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو سدا قائم دائم رکھے، آباد رکھے۔ تو ساجد محترم دعا فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسی بات پر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، آمین۔ اندرونی ہوں بیرونی ہوں، جو بھی پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے، آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پاکستان انشاءاللہ کلمہ کی بیس پہ الحمدللہ یہ بنا ہے، اور اس کو الحمدللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے، ہماری پاک افواج اس کی آنکھیں نکال دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے،